السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 24 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی، شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، اللہ سوائے ان کے جو مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اللہ کا حکم ہے علیکم تم پر، اور احل حلال کی گئیں لکم تمہارے لیے، ما وراء جو سوائے ہیں، ذالکم ان کے، ان تبتغوا کہ تم چاہو باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین نکاح میں قید کو لانے کو، غیرنا مصافحین حوس رانی کے لیے، ومستمتعتم پس جو تم فائدہ اٹھاؤ ان سے، منہ بھی اس سے، منہن ان سے، فآتوہن تو دو ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، فریضتاً مقرر کیے ہوئے، ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، تراضیتم جو تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی اس میں سے، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بشک اللہ تعالی کان ہے، علیماً علم رکھنے والا، حکیماً حکمت والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین وما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال ہیں کہ تم اپنے مہر کے عوض ان کو طلب کرو، تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت حاصل کی تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا فرض ہے۔ اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہو گئے اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے بارے میں پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر شادی شدہ عورت جو کہ خامد والی ہو وہ نکاح کے لیے حرام ہے، باقی کسی بھی انسان کے لیے، سوائے ایک استثناء ہے کہ وہ عورت جو کہ کافروں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئی ہوں اور وہ جنگی قیدی بن کر مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ جائیں تو پھر ان کو اس جنگ میں شامل ہونے والے فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور اس حکم میں پھر اللہ نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان سے اپنے سیکس کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ جائز بچہ ہوگا، اور اس کو اس کے جو آقا ہے اس کا نام دیا جائے گا، اور اس آقا کے مرنے کے بعد اس لونڈی کے اس بچے کو اس میں پورا شریک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر نکاح کے کسی بھی اور ذریعے سے کسی بھی اور عورت سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جس عورت سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کو حق مہر ادا کرنا ہوگا، اور یہ اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا حق دیا ہے۔ حق مہر وہ رقم ہے جو کہ ایک خاوند ایک عورت کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرنے کی وجہ سے اس کو ادا کرتا ہے، اور اس چیز کی رغبت دلائی گئی کہ مسلمانوں نے جو نکاح کیے ان تمام نکاحوں میں اللہ کے نبی نے ان کو حق مہر ادا کرنے کی تلقین کی اور ولیمہ ادا کرنے کی تلقین کی۔ مہر کی قسمیں، مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجل یعنی کہ عین جیم اور لام، اور دوسرا معجل میم واو جیم اور لام۔ معجل وہ مہر ہے جس کو کہ نکاح صحیح مجامعت یا عورت اور مرد کی خلوت صحیحہ سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر ادا نہیں کرتا تو عورت اپنے جنسی تعلقات اس کے ساتھ استوار کرنے سے منع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مہر مؤجل ہے، یعنی جس میں واو ہے، وہ مہر ایک میعاد مقرر تک اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میعاد تک عورت اپنے خاوند کو اپنی شرمگاہ کی استعمال کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس مدت کے گزرنے کے بعد بھی اگر شوہر بیوی کو اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا
تو وہ اس کو اپنی عمل زوجیت سے روک سکتی ہے، سیکس کرنے سے روک سکتی ہے۔ ہاں اگر میاں بیوی باہم اتفاق سے کسی ایک قرارداد پر فیصلہ کر لیں اور کمی اور بیشی کا فیصلہ کریں تو اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حق مہر ایک عورت کا پورا حق ہے، اور ایک عورت اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی رقم اس حق مہر کے صورت میں عورت کو ادا کی جاتی ہے اس پہ کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے اختیار نہیں رکھتا، وہ عورت کی ملکیت ہے، خواہ وہ کوئی پیسے ہوں، وہ کوئی پراپرٹی ہو، وہ کوئی گھر ہو، وہ کوئی زیور ہو، ہر صورت میں عورت ہی اپنے اس مہر کی مالک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہر کتنا رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم شرعی مہر کی کیا مقدار ہے؟ حق مہر کی ادائیگی دراصل ایک شوہر کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم مہر 10 درہم مقرر کیا، اور آپ کی ازواج کا مہر 500 درہم تھا، اور حضرت فاطمہ کا مہر بھی 500 درہم ہی تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ معین مقدار کوئی نہیں ہے۔ کم از کم مقدار 10 درہم ہے، جو آج کل کے رائج وقت کے مطابق سے 2 تولے پونے 8 ماشے چاندی کے برابر ہے۔ 2 تولے پونے 8 ماشے چاندی کے برابر ہے، جو تقریباً 1500 تقریباً 1500-2000 کے درمیان میں ایک تولہ اس وقت چاندی مل رہی ہے۔ تو اس کا آپ بازار سے قیمت معلوم کر سکتے ہیں، مطلب کم از کم بھی 3,500 4,000 سے کم اس میں مہر مقرر نہ کیا جائے۔ مہر مثل عورت کا حق ہے، یعنی مہر مثل کیا کہ اس جیسی لڑکیوں کو جو مہر ملتا ہے اس کو بھی اتنا ہی مہر دیا جائے، اس کا مہر اس سے کم نہ رکھا جائے۔ وہ لڑکیاں جو اس جیسی حسین و جمیل ہوں، دین، عمر، عقل، زمانے، شہر اور اپنی باکرہ ہونے کی حیثیت میں جو ان کو جتنا مہر دیا جاتا ہے اتنا ہی اس عورت کا بھی مہر ہو، اس سے کم مہر مقرر نہ کیا جائے، لیکن باہم رضامندی سے اس مہر کی مقدار کم یا زیادہ دی جا سکتی ہے۔ یعنی شوہر صاحب استطاعت ہو تو وہ زیادہ مہر بھی دے سکتا ہے، لیکن دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور فاطمی مہر کیا ہے؟ مہر فاطمی یعنی کہ جو حضرت فاطمہ کا مہر تھا، یہ وہ مقدار تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور دیگر صاحبزادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کے لیے مقرر فرمائی تھی، اور احادیث میں یہ 12.5 اوقیہ منقول ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے حضرت فاطمہ کا مہر 500 درہم چاندی بنتا ہے، جو موجودہ دور کے حساب سے تقریباً 131 تولے 3 ماشے چاندی ہے، اور گرام کے حساب سے 1 کلو اور تقریباً 1.5 کلو گرام چاندی بنتی ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا سا آپ نے یہ ذہن میں تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ جو مہر ہے وہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ بالکل بھی کوئی اس میں لمٹ نہیں، جیسا کہ ہم نے وہ پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک عورت کو طلاق دے رہے ہوں اور آپ نے اس کو قنطار دے رکھا ہو، خزانے کی چابیاں تھما رکھی ہوں اپنے گھر کے، تو بھی آپ وہ مہر اس سے واپس نہیں لے سکتے، وہ گفٹ واپس نہیں لے سکتے جو آپ نے اس عورت کو دے دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں ایک خاص معین مقدار مقرر کرنی چاہیے ایک مہر کی، اور فرمایا کہ اس سے زیادہ مہر اگر آپ مقرر کریں گے تو ہم لے کر اس کو بیت المال میں جمع کروا دیں گے۔ تو ایک خاتون نے وہاں پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کیسے ایک خاص معین مقدار دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایک عورت کو قنطار بھی دیا ہو، ایک بڑا خزانہ بھی دیا ہو، تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خود ان کے بعد بھی اس بات پہ کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں تھا کہ زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کیا ہوگی۔ ہاں کم سے کم 10 درہم ہے، اس سے کم نہ ہو۔ تو یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہم نے پڑھ لی، اور ہم نے اس کے تمام فقہی مسائل پڑھ لیے۔ اللہ سے دعا کیجئے۔ اس میں ایک اور ورڈ ہے جس کو کہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ نکاح کا مقصد ہونا یہ چاہیے کہ مرد اور عورت اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، نہ کہ نکاح ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شیلڈ کے طور پر کام کیا جائے کسی عورت سے اپنی شہوت رانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک عورت اور مرد نکاح کریں تو خلوص نیت سے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کی ان کی نیت ہو، ان کی نیت ایک دوسرے کو ڈچ کرنے کی یا دھوکہ دینے کی نہ ہو۔
اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں اس لیے تم سے نکاح کریں کہ وہ محسنہ رہنا چاہتی ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو منکوحہ شو کریں اور در پردہ دوستیاں اور کرتی رہیں، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز کا راستہ ڈور کلوز کیا ہے جو کہ غلط یا حرام کاری کی طرف جا رہا ہو۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور اس کی برکت کو ہماری نسلوں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔